میں صحافیوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ صحافی کیونکہ ہماری سائٹ پہ بات نہیں سن رہی یا ہمیں پراپر کوریج نہیں دی جا رہی، اس لیے یہ لوگ بھی دشمنوں کے ساتھی ہیں۔ اس ساری صورتحال میں لیڈرشپ کہاں ہے؟ پاکستان کو لیڈ کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے اس ملک کو لے کر آگے چلنا ہے اور اس ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے؟ حامد میر صاحب، کسی جگہ لیڈرشپ آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت؟ دیکھیں، اگر ہم یہ کہیں کہ لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی تو یہ کہنا غلط ہوگا، لیکن اس وقت جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے مجموعی طور پہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جو ہیں انہوں نے ستمبر 2013 میں ایک آل پارٹیز کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے مذاکرات کی ایک ٹوٹی پھوٹی کوشش کی جو کہ کامیاب نہیں ہوئی، اور جب انہوں نے مذاکرات کا اعلان کیا تو طالبان جو ہیں انہوں نے اپنے حملے جاری رکھے، نہ انہوں نے سیز فائر کیا نہ ادھر سے سیز فائر ہوا، تو ایک غیر ذمہ داری کا مظاہرہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اب اگر لیڈرشپ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہی، لیڈرشپ تو موجود ہے لیکن ان کو فوری طور پہ ایک فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ آپ نے خود لفظ استعمال کیا کہ اسٹیٹ میلٹ ڈاؤن ہو رہی ہے، تو اگر طالبان کی طرف سے سیکورٹی فورسز پر حملہ کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سمجھ آتی ہے، لیکن اگر وہ پولیو ورکرز پر حملے کریں گے اور بے گناہ میڈیا ورکرز پر حملے کریں گے اور پھر دیدہ دلیری کے ساتھ اس کی ذمہ داری قبول کریں گے اور پھر وہ کہیں کہ جناب اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو پھر ہم میڈیا کو بھی دیکھ لیں گے، تو میرا خیال ہے کہ اس صورتحال میں اسٹیٹ بھلے ان کے سامنے سرنڈر کرے، ہمیں ان کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا چاہیے۔ اب اسٹیٹ کے پاس تو ویپن ہے، ہمارے پاس ویپن بھی نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اسٹیٹ لیکن وہ اسٹیٹ لڑے گی تو ہم لڑیں گے میر صاحب۔ نہیں، اسٹیٹ نہیں لڑے گی تو ہم کیسے لڑیں؟ نہیں، اسٹیٹ کا تو ملک نہیں ہے نا، ملک تو میرا اور آپ کا بھی ہے نا، تو اسٹیٹ لڑے یا نہ لڑے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ جب اسٹیٹ نہیں لڑ رہی تھی ہم اس وقت بھی سچ بول رہے تھے، اب اسٹیٹ اگر لڑتی ہے تو ہمیں اب بھی سچ بولنا چاہیے۔ لیکن میرا جو اوپینین ہے سارے مسئلے پہ وہ یہ ہے کہ بڑی ایک سادہ سی پالیسی ہونی چاہیے جو کہ کرسٹل کلیئر پالیسی ہو کہ وہ ملیٹنٹ گروپس جو مذاکرات کے لیے تیار ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کریں، اور وہ ملیٹنٹ گروپس جو آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہے اور پولیو ورکرز کو قتل کر کے اور میڈیا ورکرز کو قتل کر کے اور آرے بازار میں بے گناہ لوگوں کو قتل کر کے پھر اس کے دھماکے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، ان کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جائے، اور ٹارگیٹڈ آپریشن اس طرح کیا جائے کہ اس میں جو ریاستی ادارے ہیں ان کے ہاتھوں بے گناہ نہ مارے جائیں، صرف وہ لوگ مارے جائیں جو کہ ان دھماکوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کاشف صاحب یہ بتائیے کہ اسٹیٹ کسی جگہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ لیڈرشپ ہے لیکن خوفزدہ لیڈرشپ نظر آ رہی ہے۔ ایک میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی جب میں نے سمیع الحق صاحب سے یہ سنا کہ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب نے کہا کہ صاحب ہمیں ٹارگٹ نہ کریں۔ آج ابھی بلکہ اسد عمر صاحب ہمارے پروگرام میں تھے، انہوں نے بھی کہا کہ جی عمران خان صاحب کو بھی یہ خطرہ ہے کہ ہمارے لوگ ٹارگٹ ہوں گے، اس لیے عمران خان سے بھی تھوڑا سا اس چیز پر سافٹ پوزیشن لیے ہوئے ہیں۔ اگر میری ریاست خوفزدہ ہوگی، جب لاشیں اٹھا رہے ہیں سارے روز کی 30 لاشیں اس ملک میں اٹھ رہی ہیں اور لیڈرشپ خوفزدہ ہوگی، لیڈرشپ کو ہمارے آگے کھڑا ہونا چاہیے۔ اس وقت لیڈرشپ پیچھے کھڑی ہے، شاید میڈیا کا نیریٹو سب سے آگے جا رہا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے جو اس ملک میں ہو رہا ہے۔ میرا حکمران کدھر ہے جس نے میری سیکیورٹی کی ضمانت دینی ہے، جس نے اس ملک اور قوم کے اور 18 کروڑ 20 کروڑ لوگوں کی سیکیورٹی کی ضمانت دینی ہے؟ وہ کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں سامنے نظر آ رہا؟ کیوں ان کی طرف سے یہ بیان نہیں آتا؟ بتائیے میاں نواز شریف صاحب کو کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ مجھے مذاکرات سے اعتراض ہے، میں خود مذاکرات کا حامی ہوں، لیکن آپ یہ بیان تو دے سکتے ہیں کہ ہم آپ سے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، لیکن اگر آپ نے ان لوگوں کو، میرے ملک کی فوج کو یا عوام کو نشانہ بنایا تو پھر ہم آپ کے ساتھ پھر سخت بیان آنا چاہیے کہ پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو ہونے کا حق ہے، پھر آپ کے ساتھ ہم مذاکرات نہیں کر سکیں گے۔ یہ آپ اپنا طریقہ کار ٹھیک کریں۔ بم حملے جس میں فوجی مارے جا رہے ہیں، جس میں سویلینز مارے جا رہے ہیں، بزرگ مارے جا رہے ہیں، بچے مارے جا رہے ہیں، پولیو ورکرز مارے جا رہے ہیں، اس کے بعد مجھے ایک بیان بتائیں جس کو دیکھ کر آپ کو لگے کہ ریاست کہہ رہی ہے کہ نہیں صاحب یہ میرے شہری ہیں۔ ایون پولیو ورکرز کے لیے ریاست نے کوئی بیان نہیں دیا اور ریاست کھڑی نہیں ہوئی۔ پھر کدھر ہے سر حکمران کہاں ہے؟ اب دیکھیں 250 میری خیبر پختونخوا کی حکومت کدھر ہے؟ میری مرکز کی حکومت کدھر ہے؟ نوجوان بچے لڑکیاں لڑکے ہیں 250 روپے کے لیے وہ پولیو ورکر بنتے ہیں روزانہ، 250 روپے کے لیے۔ اسٹیٹ کسی جگہ نظر نہیں آئی ان کے لیے۔ تو ان کی زندگی کی ضمانت کون دے گا؟ کیا آپ یا کوئی ایسا شخص یہ بڑی جس کی زندگی خطرے میں ہو، جس کو پتا میں باہر جا رہا ہوں اور مجھے کسی وقت کسی جگہ نشانہ بنایا جا سکتا ہے، کون سیکیور ہے؟ اور سیکیورٹی کی پرسیپشن کہاں سے آئے گی اس کی؟ اور اگر ریاست کھڑی ہو جائے، کھڑی ہونے سے مراد ہم یہ نہیں کہیں بندوقیں لے کے چڑھ جائے ان کے اوپر، آپ پھر بھی مذاکرات کریں، پوزیشن تو اچھی لے سکتے ہیں، ایک بہتر پوزیشن لی جا سکتی ہے کہ مذاکرات کے حامی ہیں، لیکن اگر آپ نے یہ کام کیا، اگر آپ نے ٹارگٹ کیا تو پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو ایک دہشت گرد کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب ساتھ یہ بتائیے، فرض کیجئے کہ آپ حکمران ہو اس ملک میں ہیں تو آپ کیا کریں گے اس صورتحال میں؟
دیکھیں یہ تو بڑا مشکل آپ نے میرے ناتواں کندھوں پہ بوجھ ڈال رہے ہیں. یہ نہ کریں, میں نہیں حکمران بننا چاہتا, نہ میں اپنے آپ کو کبھی ایسا خواب دیکھا کہ میں ہوں تو کیا کروں. ذمہ داری, میں کہتا ہوں صرف ذمہ داری کا احساس تو ہے, ہونا چاہیے. اور جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ ریاست کو کیا کرنا چاہیے, دیکھیں ابھی آپ نے پولی ورکرز کا ذکر کیا, ایکسپریس کے لوگ مارے گئے, پولی ورکر مارے گئے, فوجی مارے گئے, سویلنز مارے جا رہے ہیں اس ملک میں. ہزارہ شیعہ جو ہیں ان کو اس ایک کمیونٹی کو ہم سب ایک قوم کے طور پہ دیکھیں نا, انصاف لینے کے لیے انہیں ہر بار اپنی لاشیں سڑکوں پر رکھنی پڑتی ہیں, اور انصاف پھر بھی نہیں ملتا. انصاف کا وعدہ ہوتا ہے صرف. ابھی آج رینجرز نے کراچی میں ایک کیمرامین کو مارا, سما کے, فیصل آغا اس کا. اب اگر ریاستی ادارے خود ہی یہ کام کریں گے تو ظاہر ہے دوسرے لوگ بھی اس سے دیکھ کے شاید پکڑتے ہیں. تو یہ تشدد جو ہماری سیاست میں گھس آیا نا, اس کو ختم کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ الزام تراشی بند کریں. اگر ہم اپنی ریاست کے ساتھ مخلص اور سنجیدہ ہیں, تمام سیاستدانوں کو, تمام ریاستی اداروں کو, جس میں عدلیہ, جس میں پارلیمنٹ,